الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین، اللہ رب العزت کا خاص احسان عظیم ہے میرے مالک کل نے ایک بار پھر اساں سارے کو مل جل کے نماز جمعۃ المبارک دیا مقدس ساعات مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیاں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دے نال اساں سارے کو انہاں مقدس ساعات مقدس گھڑیاں دے فیض و برکات دا مستحق بنائے. سورۃ توبہ دی آیت مقدسہ دا پڑھن دا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ عطا دے اندر دلی دعا ہے میرے مالک میں نے اس آیت کے تحت کچھ گالی کچھ گزارشات عرض کر کے تھانوں سمجھاؤن دی اور تساں سارے نوں سمجھن دی میرے سمیت توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب لا شک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے محبوب تساں فرما دو کہ اگر تھوڑے باپ آباؤکم اس کے حکمن استطاعت مامی آتی یعنی فرمایا تھوڑے والدین و ابناؤکم تھوڑے بیٹے حکمن استطاعت بیٹیاں و اخوانکم تھوڑے بھائی و عشیرتکم تھوڑے اہل و عیال کنبہ خاندان و اموال اقترفتموہا فرمایا تھوڑا او مال جڑا تساں کسب کریں دے ہو جڑا تساں کمائیں دے ہو و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا فرمایا وہ تجارت دا مال جڑے تے ختم تھی مردا جڑے تے خراب تھی مردا تھانوں ڈر اور خوف لگانا رہے. ومساکن ترضونہا فرمایا وہ تھوڑے گھر جننا تھوڑی زیادہ لگن اور محبت ہے جننا تھوڑا زیادہ لگاؤ ہے. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر ساری چیزاں تھانوں اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ اور اللہ دی بارگاہ جہاد جڑا ہے فی سبیل اللہ جہاد جڑا ہے اس تو تھانوں زیادہ محبوب ہوئیاں تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ ان قریب تساں اللہ رب العزت کی طرف حکم اور اللہ تعالی کی طرف فرمان جاری کی مردا انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالی کی طرف ان قریب حکم نامہ جاری کسی تساں خدا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالی کی ذات فاسقہ و فاجرہ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر انسان دیاں انہاں چیزاں 8 چیزاں کا ذکر فرمایا کہ جنہاں نال انسان دا فطری تعلق ہے. انسان دی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ انہاں چیزاں نال محبت کرے گا. اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر انہاں 8 چیزاں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہاں نال انسان دا فطرتاً لگاؤ بھی بہت زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر انہاں 8 چیزاں کی نشاندہی فرما کے اگوں ایک حکم جاری کر دیتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزاں تھانوں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ جو زیادہ محبوب ہوئیاں تو بل من فتربصوا حتی یأتی اللہ اللہ تعالیٰ نے طرف ان قریب حکم نامہ جاری تھی سی. حتی یأتی اللہ بامرہ کے لیے اس نے معلوم رکھا ہے اس نے واضح نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طرف کیڑا حکم نامہ جاری تھی سی. فرمایا اے محبوب ان کان آباؤکم فرما دو کہ اگر تمہارے باپ فرمایا کہ
یہ انسان کی فطرت اندر داخل ہے، اس کی نفی بھی نہیں فرمائی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جو 8 چیزاں اللہ اور رسول کی محبت تو ود کے اور جہاد فی سبیل اللہ تو ود اس تو بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، لیکن حقیقت ان جناب محبت کی نفی بھی نہیں فرمائی بلکہ حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر جو سب تو پہلے والدین کا ذکر کیا ہے کہ والدین آباؤکم استطاع تمام کی داخل ہے، فرمایا کرے تمہاروں اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ محبوب ہوئی ہیں تو بعد اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار کرو۔ تو انہاں دے نال محبت جڑی ہے وہ انسان کی فطرت اندر داخل ہے۔ انسان فطری طور تے ابتداءً اخلاقی طور تے اللہ تعالیٰ کی طرف جڑی ایک انسان کے اندر فطرت رکھی گئی ہے وہ انسان اس فطرت کے مطابق اپنے والدین کے نال محبت کرتا ہے۔ یہ محبت جڑی کرنا ہے والدین کے نال یہ فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اور دین اسلام نے میرے آقا مولا فرامین نے اس فطرت کی نفی نہیں فرمائی۔ مطلب یہ نہیں کہ والدین کے نال محبت نہیں بلکہ نفرت کرے سو تو تاں اللہ تو رسول کے نال محبت کرنا سو نہیں، فرمایا والدین کے نال محبت ہی کرنی ہے، اپنی اولاد آل و عیال مساکن مکان کے نال سب چیزاں نال محبت کرنی ہے، لیکن جتنا اللہ دے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ بنے اٹھا ان چیزوں کو اگر نہیں رکھنا۔ آپ فرمایا تمہارے والدین انہاں دے نال محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ میرا آپ کو دی بارگاہ وچ صحابی حاضر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آقا مولا نے فرمایا کہ احیّ والدہ کا تو جہاد میں بڑھنا چاہتا ہے، ایک دس کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا اگر تیرے والدین جہاد زندہ ہیں اور تو جہاد میں بڑھنا چاہتا ہے ففیہما فجاہد، فرمایا تو انہاں دونوں کی خدمت کر تیرے راستے یہ جہاد ہے۔ ثابت کر دیا کہ اگر اس آیت مقدسہ میں سرسری نظر نہ پڑھا ویسی تو اس کے مفہوم اور مقصد تک انسان نہ پہنچی۔ محبت والدین دی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور انسان کی فطرت اندر داخل ہے۔ محبت کی نفی جڑی انسان کی فطرت ہے وہ شریعت نے اس فطرت کو نہیں توڑا۔ میرا آقا مولا نے فرمایا کہ والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہاں دے چہرے نو ایک دفعہ محبت نال دیکھنا اللہ رب العزت کی ذات مغرور اور مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ثابت کیا کہ اگر آیت کو سرسری نظر نہ بیٹھا بنے اتو تو بڑا بنے تو صرف یہ ثابت کسی کے والدین کے نال محبت نہیں کرنی، اللہ کے رسول کے نال محبت کرنی۔ تاں اس لیول کے حبا ایک من اللہ کے رسول ہی تک تاں پہنچائیں کہ اگر ایسا والدین کے نال محبت نہ کر سائیں یہ حکم نہیں۔ فرمایا والدین کے نال محبت ہی کرنی ہے لیکن اس لیول تک محبت کرنی ہے کہ جائے میں اللہ کے رسول کا معاملہ بنے، جہاد کا معاملہ بنے، اتنا انہاں ساری چیزوں کو پیچھا رکھنے ہونا، انہاں طرح چیزوں کو گالی نہ ہونا۔ میرے آقا مولا نے والدین کے نال محبت کرنے کی نفی نہیں فرمائی۔ فرمایا حضرت اویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جڑا مقام ہے اس کو حاصل کرن تو قاصر ہے۔ میرا آقا مولا نے صحابی نہیں بن سکے، صحابی واسطے یہ شرط ہے کہ ایمان دی حالت وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے اطہر دی زیارت کرے اور حالت ایمان دے وچ میرا آقا مولا دے چہرے اطہر دی زیارت کرے اور ایمان کے نام وہ صحابی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا مولا کی زیارت نہیں کر سکے، مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکے، میرے آقا مولا کی بارگاہ اطہر کے اندر حاضر نہیں کی سکے اور صحابیت کے مقام نو رد کر کے اپنی والدہ کی خدمت کی۔ حتیٰ کہ جس دن صحابی بھی نہیں بن سکے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے آقا مولا دی یار اویس کرنی نہ اس لیول دی گئی کہ آپ اپنے کرتے مبارک کا بٹن کھول کے یمن کی طرف کھڑے تھی میں ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس یمن والے طرف میں یار کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا۔ صحابہ
آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت تو سنا زیادہ چاہتے ہو جنوں ایسے کر نہیں آتے ہو وہ تھوڑے کو ملن واسطے نہیں حاضر تھی سکا تو آتے ہو صرف وہ کی طرف منہ کرتے ہو اپنا سینہ مبارک کھول کے انہیں کھڑے تھی رہتے ہو اور دے ان کو اتنی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا دی یا رسول اللہ اگر انہیں تھوڑا لڑ رہے انہیں تھوڑا پیار کرنا رہے تو تھوڑے کو حاضر کیوں نہیں کیا اتنے دور لوگ حاضر تھی کہ صحابی بن گئے اب ایسے کبھی تھوڑے کو حاضر کیوں نہیں کیا میرے آپ کو اللہ کی ذات نے فرمایا ہے لوگوں اس کی والدہ نبی بھی ہے محتاج بھی ہے اور معذور بھی ہے فرمایا ان کی خدمت کی وجہ کو میری بارگاہ حاضر نہیں کی